سن لو، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. آگے بھی پڑھو، بس اتنی یاد ہے، ہو گئی بنتی کوئی. تم ہی سنا دو، اتنی گھنگور بےعزتی کر رہے ہو. ارے تو سنو، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم من تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. ارے تو پہلی جیسی لگ رہی ہے، تحریف کر کے سنا رہے ہو کیا؟ لا کی جگہ بڑھا دیا ہے، پاگل سمجھ رہے ہو؟ اتنا تو ہم بھی جانے ہیں. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کبھی مدرسے گئے ہوتے تو پتا ہوتا کہ دونوں آیتوں میں کتنا فرق ہے. اچھا تو تم ہی بتلا دو، کیا مطلب ہے تمہاری آیت کا؟ تمہاری آیت کا کیا مطلب؟ ارے آیت تو قرآن کی ہوتی ہے، اور قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا قطعی حرام ہے. انہیں تو خوب بجانا چاہیے. ارے یہ تم دونوں نے کیا لگا رکھا ہے؟ یہ تو کہوے کی چائے ہے اور آیت بھی پڑھ کر سنا رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بالکل حرام ہے. تم نے بھی آیت پیش کر رکھی، آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہاں یار، بات تو سر کے اوپر کو جا رہی ہے. آیتوں میں تعارض سلام ایسا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں صحیح بات. ارے مولوی صاحب کان بنتے ملے گا. ارے میری بہت سے مولویوں کے ساتھ کچھ بیٹھ رہے ہیں اور وہ مسئلہ بھی صحیح بتاؤں، ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں اگر آ جائے. آگے مولوی سارے مولوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، اچھا تو آپ لوگ مل گئے. میں تو آپ لوگوں کو فون ہی کرنے والا تھا. ہمارا ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے، ذرا کچھ رہنمائی فرما دیں. اچھا جی بتائیے. اور یہ بتائیں کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہہ رہا ہے ان سے خوب بنا کے رکھنی چاہیے، ان کے تہواروں میں شرکت کرنی چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے تو ٹیکا و تلک لگا کر قومی یکجہتی کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں. اور یہ دوسرا کہہ رہا کہ ان کے دکان سے ٹافی خریدنا بھی حرام ہے، حرام. اب آپ بتاؤ کس کی بات صحیح ہے، اس کی مانو یا اس کی؟ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ہی غلط پٹری پر چل رہے ہیں. یہ لوگ 1.5 ڈبے کی ٹرین الگ ہی دوڑا ہے. جب ہم دونوں غلط ہیں تو صحیح کیا ہے؟ یہ یوں ہی پھیکم پھاک چل رہی ہے. بھائی صحیح یہ ہے کہ اسلام نہ تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ان کے مذہبی تہواروں میں دھڑلے سے شرکت کی جائے، اور نہ ہی اس بات کا قائل ہے کہ ان کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان کے ساتھ میل جول کو بھی گناہ قرار دیا جائے. ارے مولانا، آپ کی تو گنگا ہی الگ بہ رہی ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہیں لپک لو. چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. کہ حرمت والے مہینے گزرتے ہی ان مشرکین کو جہاں چاہو مارو، پکڑو، باندھو، اور داؤ گھات کے موقعوں میں ان کی تاک میں بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگے تب ان کا راستہ چھوڑو. یہ ترجمہ میں نہیں کر رہا، یہ تھانہ بھون والے بڑے حضرت نے کیا ہے، چاہے تفسیر اٹھا کے دیکھ لو. اور اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 191 میں فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 91 میں فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. لگتا ہے کہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں. یہ قرآن کا ہندی ترجمہ پڑھ کے خود کو ترنفا سمجھ رہے ہیں. آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے سالوں سال پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب جا کر تھوڑی شدھ بدھ پیدا ہوتی ہے. ارے مولوی صاحب تم ہی بتلا دو، یہ تو ایسے ہی مفکری بغاتا رہے گا. جی ہاں، اگر انہوں نے آیت کی پوری تفسیر پڑھنی ہوتی تو یہ اعتراض نہ کرتے. خود حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اسی طرح تمام مفسرین اس آیت کا مصداق بتلاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آیت میں وہ قریش مکہ مراد ہے
جنہوں نے حدیبیہ کا عہد توڑ دیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف آمادہ جنگ تھے۔ اچھا ہمیں پڑھا رہی ہے؟ اسی سورت کی 36ویں آیت پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں کافہ کے کاف کا بھی علم نہیں، چلے گدی سلجھانے۔ ارے کب ہوئے، کافہ کے کاف سے وہ کافر مراد ہیں جو مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر برسر پیکار تھے، انہی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تم بھی ان کے خلاف اسی طرح اجتماعیت کے ساتھ قتال کرو جس طرح وہ تمہارے خلاف مجتمع ہو کر قتال کرتے ہیں۔ کافہ سے ہر طرح کا کافر مراد نہیں ہے، جیسا کہ دوسری آیتوں سے واضح ہے۔ اچھا مولانا، ایک سوال میرے ذہن میں بھی کھٹک رہا، چلو کھٹکا دو۔ وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن میں کافروں سے بالکلیہ دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کہ کافروں کو دوست مت بناؤ۔ جی یہ آپ کا سوال درست ہے، لیکن اس کا جواب بھی اگلے ٹکڑے میں موجود ہے۔ پوری آیت اس طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنین کے مقابلے کافروں کو ترجیح دینا درست نہیں ہے۔ ارے بھائی ہم ٹھہرے سیاسی آدمی، ہمیں صاف صاف بتاؤ، بجھانی نہ بجھاؤ۔ مجھے تو آپ کی باتوں کا یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کا ووٹ مل رہا ہو تو کافروں کا بھی لے سکتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کا ووٹ نہ ملے تو کافروں کا ووٹ لینا جائز نہیں۔ ارے حضرت آپ کو تو خواب میں بھی چھیچھڑے نظر آ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارے بھائی صاحب کو بلی سمجھ رہے ہو؟ ارے ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہو، اور نہ ہی وہ مطلب ہے جو ہمارے ایک بھائی نے سمجھا کہ ان سے کسی طرح کا تعلق رکھنا جائز نہیں۔ کیا پہیلیاں بجھا رہے ہو؟ صاف صاف کیوں نہیں بتلاتے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بات تیرے پاس ہو ڈھنگ کی تو بتا، کوئی بات تیرے پاس ہو ڈھنگ کی تو بتا، یوں تو میں بھی کھینچ سکتا ہوں سر شام کو۔ اچھا ایسی بات ہے تو سنیے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 پر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ظاہراً یا باطناً کفار کو دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے، اور یہ تجاوز دو صورتوں سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں سے بالکل دوستی نہ رکھیں، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار سے بھی دوستی رکھیں۔ دونوں صورتیں ممانعت میں داخل ہیں۔ لے بھئیے، جب ظاہراً اور باطناً دونوں طرح منع ہے تو پھر رواداری کا کیا مطلب ہے؟ عالمہ ناصحہ تجھ کو خبر کیا کہ رواداری کیا ہے؟ عالمہ ناصحہ تجھ کو خبر کیا کہ رواداری کیا ہے؟ روز آ جاتا ہے سمجھاتا ہے یوں ہے یوں ہے۔ آپ نے تو مرزا غالب کے پیٹ ہی میں لات مار دی۔ اگر ایسی بات ہے تو ایک سے ہم سے بھی سن لو، پھر بتائیں گے کہ رواداری کیا ہے۔ یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں یوں ہے یوں ہے، یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں یوں ہے یوں ہے، پر ہماری بات میں دم ہے شو ہے یوں ہے۔ ارے مولوی صاحب مشاعرہ بعد میں کر لیو، مدے پہ ہو مدے پہ۔ ہاں تو سنو، رواداری کا لغوی مفہوم ہے تحمل و برداشت، نرمی اور چشم پوشی، اور اسلامی رواداری صفحہ 21 کے مطابق موجودہ استعمال کے لحاظ سے رواداری کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے مذہب، تہذیب و ثقافت یا رنگ و نسل میں اختلاف رکھتے ہوں، ان کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ اور امتیازی سلوک نہ کیا جائے، ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، اپنی رائے ظاہر کرنے سے روکا نہ جائے، بلکہ ان کے ساتھ بھی عدل و مساوات، ہمدردی اور غمگساری، یکجہتی اور رواداری کا برتاؤ کیا جائے، ان کے انسانی اور شہری حقوق کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ چنانچہ بنیادی طور پر پوری انسانیت کو ایک کنبہ قرار دیتے ہوئے سورہ نساء کا آغاز ان الفاظ میں ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور غیر مسلموں
وہی اہمیت دی گئی ہے جو مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو دی گئی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصولی بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، کہ ان کے جان و مال کی بھی وہی حرمت ہے جو ہمارے جان و مال کی ہے، اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہوئے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ نیز اسلام میں توحید کے سب سے زیادہ مطلوب و محمود ہونے اور شرک کے سب سے زیادہ قابل ترک اور مظلوم ہونے کے باوجود دعوت دین میں بھی حد درجہ مذہبی رواداری کی تعلیم دی ہے، اور صاف طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہر شخص کو عقیدے کی آزادی حاصل ہے، اور کسی مذہب کو قبول کرنے کے لیے جبر و تشدد جائز نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ اسی طرح فرمایا، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن۔ بلکہ اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اسلام غیروں کے ساتھ حسن سلوک کی واضح الفاظ میں تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ حجر آیت نمبر 85 میں ارشاد ربانی ہے، فاصفح الصفح الجمیل۔ اسی طرح سورہ زخرف آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا، فاصفح عنہم وقل سلام، کہ ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرو۔ اس آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ تشدد کو روا نہیں سمجھتا، بلکہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ کا کلام کام سیاد ہے، سننے دراز کراسی ہوتا چلا جا رہا، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بس نہیں کرو، اتنا تو ہم بھی سمجھ گئے کہ اسلام مذہب کی بنا پر تشدد کو روا نہیں سمجھتا، لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ اگر ہم غیر مسلموں کی ہمدردی غمگساری کرتے ہوئے ایک آدھ بار ان کے تہوار میں شریک ہو جائیں تو اس میں کوئی دقت ہے؟ اگر ہو سکے تھوڑی سی گنجائش نکال لو، اگلی بار جب ہم دیوالی میں جائیں گے تو ایک آدھ میٹھے کا ڈبہ تمہارے لیے بھی لے آئیں گے اور تمہارا بھی منہ میٹھا کرا دیں گے۔ ارے حضرات، آپ کی جان تو غیر مسلموں کے تہواروں میں اٹکی ہوئی ہے، ہولی سے چھوٹے تو دیوالی میں لٹک گئے۔ اسلام رواداری کا قائل تو ہے، لیکن اس کی کچھ حدود و قیود ہیں۔ ہو بھائی، مجھے اس دنیا سے چھٹی دے دے، میں جا رہا ہوں۔ نہیں اسی لیے یہ مذاق ہو گیا۔ ہم تو سوچ رہے تھے اب ہولی نہ صحیح دیوالی منانے کی تو اجازت مل جائے گی، لیکن انہوں نے تو ہمارے ارمانوں پر ہی پانی پھیر دیا۔ منع کرتے ہو کیوں ہمیں ان کے تہواروں سے، منع کرتے ہو کیوں ہمیں ان کے تہواروں سے، جو آیا ہے دیوالی کا ڈبہ تو ہمیں کھانے دو۔ ہاں بھائی، یہ صحیح کہہ رہا، یہ بیچ میں ہدہد کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ ہدہد، یہ بیچ میں ہدہد کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ جی ہاں، اسلام ہے ہی ایسا جامع اور مکمل مذہب کہ اس میں ہر مسئلے کی تمام جزئیات مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط۔ چنانچہ اسلام جہاں مذہبی رواداری کی اجازت دیتا ہے تو وہیں اس میں کچھ حدود و قیود بھی لگا دیتا ہے تاکہ لوگ افراط اور غلو سے کام نہ لیں۔ عجیب مولانا، کچھ حدود بتاؤ گے بھی یا یوں ہی تقریر پلاتے رہو گے؟ ایسا نہ ہو کہ قوم کا بیڑا ہی غرق ہو، ایسا نہ ہو کہ قوم کا بیڑا ہی غرق ہو، تقریر تھا قوم کے معمار دے کر۔ تو جیسا کہ ماقبل کی گفتگو سے آپ یہ جان چکے ہیں کہ اسلامی تعلیمات نہ صرف رواداری بلکہ حسن سلوک اور برابر کے انسانی حقوق کی تاکید و ترغیب سے بھری ہوئی ہے، لیکن رواداری، حسن سلوک اور انصاف کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مذاہب کے درمیان فرق اور امتیازی کو ہٹا دیا جائے اور مسلمان رواداری کے جو
کے مذہب کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور کفر و اسلام کو بالکل خلط ملط کر دیں۔ قرآن کریم نے ایسا کرنے پر سخت انداز اپناتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لہذا رواداری کے نام پر غیروں کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا قطعاً جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ اپنے مذہبی تہوار منائیں تو ان کو منانے کا پورا حق حاصل ہے، ہمیں اس میں کوئی رخنا نہیں ڈالنا چاہیے اور نہ ہی دوسروں کو ڈالنے دینا چاہیے، یہی رواداری کا اصل مفہوم ہے۔ اب آپ کی بات تھوڑی تھوڑی بچے میں گزری ہے، یہ بات واضح ہو گئی کہ خود جا کر مذہبی تہواروں میں شرکت نہیں کر سکتے، لیکن کیا گھر بیٹھے بیٹھے یا واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا کے یا پھر فیس بک پر ہیپی ہولی یا ہیپی دیوالی کی پوسٹ ڈال کے ان کے تہواروں کی مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، چونکہ غیر مسلم حضرات کے تہوار وغیرہ مشرکانہ اعتقاد پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے مشرک سے برات اور بے تعلقی کا اظہار ضروری ہے، اور چونکہ مبارکبادی دینے میں ان کے فکر و عقیدے کی توثیق و تائید ہوتی ہے، اس لیے اس سے احتراز ضروری ہے۔ بسا اوقات یہ سلب ایمان کا بھی باعث ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 348 پر مجوسیوں کے تہوار نیروز کی مبارکبادی دینے کے متعلق لکھا ہوا ہے اجتماع المجوس یوم النیروز فقال مسلم خوب رسم نہادہن او قال نیک آئین نہادہن یخاف علیہ الکفر، کہ نیروز کی مبارکبادی دینے پر کفر کا اندیشہ ہے۔ مولوی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، سب سمجھ میں آ گئی، لیکن ہمیں کوئی اصولی بات بتلا دو کہ رواداری میں کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے، اور رواداری میں غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کے معاملے جائز ہیں اور کس طرح کے جائز نہیں ہیں۔ تو سنیے، اس کے بارے میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے نہایت جامع کلام کیا ہے۔ آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 کی تفسیر کرتے ہوئے بیان القرآن میں فوائد کے تحت لکھتے ہیں کہ کفار کے ساتھ 3 قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 موالات یعنی دوستی، نمبر 2 مدارات یعنی ظاہری خوش خلقی، نمبر 3 مواسات یعنی احسان اور نفع رسانی۔ ان معاملات کی تفصیل یہ ہے کہ موالات تو کسی حال میں جائز نہیں، اور آیت لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم، اور لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہی مراد ہے۔ اور موالات کی مدارات کی تفصیل یہ والے مولانا صاحب سے سن لو۔ لگتا ہے مطالعہ نہیں کیے دکھے، ارے ہم سے سن لو تو سنا دو۔ تو سنیے، مدارات کے بارے میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مدارات 3 حالتوں میں درست ہے۔ ایک دفع ضرر کے واسطے، دوسرے اس کافر کی مصلحت دینی یعنی توقع ہدایت کے واسطے، تیسرے اکرام ضعیف کے لیے، اور اپنی مصلحت و منفعت مال یا جاہ کے لیے بالکل درست نہیں، بالخصوص جبکہ ضرر دینی کا بھی خوف ہو تو یہ اختلاط بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ اور مواسات کا حکم، ہمیں بھی کچھ بولنے دو، ہمارا مطالعہ تو جوش مار رہا ہے۔ ارے آپ بھی انڈیل دو۔ تو مواسات کا حکم یہ ہے کہ اہل حرم کے ساتھ ناجائز ہے، جیسا کہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 9 انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون، میں اس کی تصریح ہے۔ اور غیر اہل حرم کے ساتھ مواسات جائز ہے، جیسا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، میں اس کی تصریح ہے۔ اچھا اب آیا نا مزہ، اب فرق سمجھ میں آیا کہ لا ینہاکم اور انما ینہاکم میں کیا فرق ہے۔ یہ والے مولانا بڑے چپ سے کھڑے، آپ بھی بول دو، کچھ پڑھ پڑھ کر آئے کہ نہیں؟ ارے میرے بارے میں کچھ نہ کہہ دیو، اتنا علم ہے کہ اگر نچوڑ دے تو 100 فرشتے وضو کر لیں۔ اے مولوی صاحب،
ठंडी में कौन वजू कर रहा? वो फरिश्ते ही होंगे जो वजू करते होंगे, या तो तयम्मुम से काम चल रहा होगा। भाई सुन तो लो, हमारे बारे में शायर मगरिब यूं कहते हैं कि जब ये खामोश रहे रौनक महफिल ठहरे, जब ये खामोश रहे रौनक महफिल ठहरे, और जब बात करें बात में दम होता है। चलो देख लेते आपकी बात में भी कितना दम है। तो गौर से सुनो, इन 3 दर्जात के अलावा गैर मुस्लिमों से ताल्लुक का एक चौथा दर्जा भी है, जिसको हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमानी अलैहिर्रहमा ने मारफुल कुरान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 51 पर बयान फरमाया। आप लिखते हैं कि चौथा दर्जा मामलात का है कि गैर मुस्लिमों के साथ तिजारत या उजरत व मुलाजमत और सनत व खिदमत के मामलात किए जाएं। ये तमाम गैर मुस्लिमों के साथ जायज़ है, बजुज़ ऐसी हालत के कि इन मामलात से आम मुसलमानों को नुकसान पहुँचता हो, लिहाजा अहले हरम के हाथ असलहा फरोख्त करने की ममानात होगी। बाकी तिजारत वगैरह की इजाज़त है, और उनको अपने यहाँ मुनासिब रखना या खुद उनके कारखानों और इदारों में मुनासिब होना, ये सब जायज़ है। वाह मौलाना वाह, कमाल कर दिया, आपकी बात एकदम समझ में आ गई। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सबको दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमाए। अब हम चलते हैं और अहद करते हैं कि इसके बाद दिवाली या होली या दीगर गैर शरई कामों में शिरकत नहीं करेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।